کرام میں کوئی منافق ہو، یعنی کیا صحابہ کرام میں منافق ہو سکتا ہے؟ سوال میرا یہ ہے۔ کہا جاتا ہے، ایک روایت ہے غزوہ تبوک سے واپسی پر اس وقت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فی اصحابی اثنا عشر منافقاً۔ اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے، وہ ویسے ہے نہیں، میں ابھی عرض کرتا ہوں کہ میرے صحابہ میں 18 منافق ہیں۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ حقیقت کیا ہے اور حکم کیا ہے۔ دیکھیں، ایک کسی لفظ کا لغوی معنی ہوتا ہے، ایک اس کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ مثلا ایمان کا لفظ ہے، ایمان کا لغوی معنی ہے یقین کر لینا۔ قرآن کریم میں کہا گیا یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ شیطان پر اور سرکش پر ایمان لاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، جو بندہ شیطان پہ ایمان لائے گا وہ مومن ہوگا؟ لیکن یہاں پر یؤمنون کا لفظ ہے، یہ لغوی معنی ہے۔ کسی بھی لفظ کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے۔ مثلا نبی کا معنی ہے خبر دینے والا۔ ایک بندے نے جا کے دوسرے کو بتایا کہ بھی فلاں واقعہ ہو گیا، تو وہ لغت میں نبی ہے، لیکن یہ ان کا شرعی معنی نہیں ہے۔ ایمان کا شرعی معنی کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر یقین کرنا، تصدیق الرسول۔ سبحان اللہ۔ اور نبی کا لفظی معنی کیا ہے؟ ہوا انسان بعثہ اللہ الی الخلق لتبلیغ الاحکام، یہ اس کا شرعی معنی ہے۔ اب ایسے ہی صحابی کا لفظ ہے، ایک صحابی کا لغوی معنی ہے صاحب سے نکلا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں اصحاب النار، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ دوزخ والے صحابہ، استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ اس کا معنی ہے دوزخ والے لوگ۔ صاحب کا لفظ ساتھی کے معنی میں آتا ہے، ساتھی کے معنی میں، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اور شرعی معنی کیا ہے؟ شرعی معنی یہ ہے، امام بخاری کہتے ہیں من رآہ من المسلمین فہو صحابی، جس بندے نے حالت ایمان میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، وہ صحابی ہے۔ اور علامہ ابن حجر عسقلانی نے جو صحابی کی تعریف کی، اور جو صحابی کا شرعی معنی ہے وہ ہے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، جس بندے نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتے ہوئے آپ سے ملاقات کی۔ یعنی زیارت کا لفظ کیوں نہیں بولا کہ نبینا بھی صحابہ میں شامل ہوں؟ ملاقات سے مراد یہ ہے کہ سرکار کہیں تشریف فرماتے، وہ وہاں پہنچ گیا۔ جس نے حالت ایمان میں سرکار کی ذات پر ایمان لاتے ہوئے آپ سے ملاقات کی اور حالت ایمان میں دنیا سے گیا، وہ صحابی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جب صحابی اور ایمان لازم و ملزوم ہیں تو پھر صحابی منافق کیسے ہوگا جناب؟ پھر صحابی کس طرح منافق ہو سکتا ہے؟ وہ جو روایت ہے یہ بھی خوارج کی سوچ ہے، ایک لفظ پہ وہ نتیجہ نکال لینا جو کسی نے نہیں نکالا۔ ان الحکم الا للہ کہ صرف خوارج نے نہیں پڑھا تھا، مولا علی بھی اس کو پڑھ چکے تھے، سارے صحابہ اس کو پڑھ چکے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت میرے ساتھ جو لوگ ہیں ان میں 18 منافق ہیں۔ وہاں صحابی کا لفظ اپنے لغوی معنی میں تھا، اصطلاحی معنی میں نہیں تھا۔ اصطلاحی معنی میں صحابی کہتے ہی اسے ہے جو مومن ہوتا ہے اور آخر دم تک مومن رہتا ہے۔ اسی لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، انہیں میرے بعد طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ جس نے صحابہ سے محبت کی، میری محبت کی وجہ سے محبت کی،
جس نے صحابہ سے بغض رکھا میرے بغض کی وجہ سے صحابہ سے بغض رکھا. یہ صحابی کا شرعی معنی ہے. اور اگر یہی بات ہوتی تو اللہ پاک نے تمام صحابہ کے بارے میں فرمایا کلم وعد اللہ الحسنی. اللہ نے سرکار کے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. مجھے بتاؤ منافق جائیں گے جنت میں جناب؟ عبداللہ بن ابی منافق تھا نا، رئیس المنافقین تھا نا عبداللہ بن ابی. کسی بندے نے کبھی اس کو صحابی کہا؟ منافق تھا نا. جب اس نے ایک ایسی بات کی ہے غزوے کے موقع پر تو سیدنا فاروق اعظم نے عرض کیا میں اس کو قتل نہ کر دوں، میں اس کا سر نہ اڑا دوں؟ سرکار نے فرمایا نہیں، لوگ کہیں گے ان محمدن یقتل واصحابہ، کہ محمد تو اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتا ہے. یعنی اس کو بھی اصحابہ میں شمار کیا گیا لغوی معنی کے اعتبار سے، جو ان کے ساتھ لوگ ہیں. اس لیے میرے بھائی جو یہ کہتا ہے نا کہ صحابہ میں 18 منافق ہیں، وہ خود منافق ہے. میرے پاک نبی کا ہر صحابی ایمان کا اتنا بڑا پہاڑ ہے کہ جس کی چوٹی کو دیکھتے ہوئے سر سے دستار گر جاتی ہے. وہ میرے نبی کے فیض یافتہ ہیں اور تمام صحابہ کے ساتھ میرے رب نے جنت کا وعدہ فرمایا. اللہ پاک سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے.